أجتاز السماء جلالا. اب ہم لفظ الرحمن اور الرحیم کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ لفظ رحمان اور رحیم رحم سے نکلا ہے اور ان دونوں کے روٹ ورڈز یعنی مادہ ایک ہی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے لفظ رحمان اور رحیم کسی لفظ سے نہیں نکلے کیونکہ یہ دونوں الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احکام اور صفات پر ایمان لانا مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس عقیدے پر تمام سلف اور ائمہ امت متفق ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک لفظ الرحمن وہ ذات ہے جس سے کچھ مانگا جائے یا نہ مانگا جائے تو وہ عطا کرے، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ایسی ذات جس کا رحم اپنی تمام مخلوقات پر حاوی ہو، اگر ایسی صفت اس ذات میں موجود نہ ہو تو کافروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہ ملے۔ اور الرحیم وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہو، ایسی ذات جس نے مومنوں کے ساتھ اپنی رحمت کو خاص کیا ہے اور مومنین کو اسی صفت رحم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق ملتی ہے، اور قیامت کے دن جنت میں بھی مومنین داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف ایک حصہ جنوں، انسانوں، جانوروں، پرندوں میں ودیعت کیا ہے، اور اسی سے وہ محبت کرتے ہیں اور آپس میں رحمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی رحمت سے وحشی جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو پورا کرے گا۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اسم رحمان میں رکھا ہے اور اپنی رحمت کے 99 حصے اسم الرحیم میں رکھے ہیں تاکہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جا سکیں۔ شیخ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اپنی کتاب بسم اللہ کی تفسیر میں لفظ بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بارے میں سلف صالحین اور ائمہ امت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے۔ لفظ رحمت کے معنی تو معلوم ہے ہمیں، مگر اس کی کیفیت اور اس کو محسوس کرنے سے تمام مخلوقات عاجز ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جن دو صفات الرحمن اور الرحیم کو ابھی ہم نے سمجھا ہے، ان دونوں صفات الہی کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کرنا، لفظ الرحمن اور الرحیم جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، یہ لفظ رحم سے نکلے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس کا مطلب ہے اپنی مخلوق چاہے جن و انس ہوں یا کوئی بھی دوسری مخلوق ہو ان پر بہت زیادہ رحم دل ہونا۔ لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے موجود رہیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن اس دنیاوی زندگی میں تمام انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم آخرت میں صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی۔ مومنوں کی بخشش، ان کی سفارش، ان کی نجات اور جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم کی وجہ سے ہی ہوگا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد 99 بتائی ہے، مگر لفظ اللہ ان تمام ناموں کی صفتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسلام جو تہذیب اور آداب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو ہر صورت 3 فائدے تو لازمی حاصل ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت سے انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت اس بات پر مجبور کرے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا اہل ہوں یا نہیں۔ بسم اللہ پڑھنا انسان کو برے کام کرنے سے دور رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کرے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا، لہٰذا وہ پورے اخلاص، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرے گا۔
تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی کوشش ہوگی میرے کام میں برکت ہو اور شیطان میرے کام سے دور رہے، اور بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے کام میں برکت بھی ہوگی اور شیطان کی فساد انگیزیوں اور اس کے شر سے اللہ تعالی بچا کر رکھے گا۔ قرآن مجید کے صحیح معانی و مفاہیم سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا